علیکم، میں امداد سومرو۔ جو آگ لگائی گئی ہے وہ نہ جانے کتنا اور اس چمن کو جلائے گی۔ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا ہے آگ لگانے کا، نفرت کا، تقسیم کا۔ کس نے شروع کیا ہے اور کیسے شروع کیا، انجام کیا ہوگا، ایک تو اس پر بات ہوگی۔ دوسرا، آج نیو ایئر نائٹ ہے اور آج سال کا آخری دن۔ سورج تو ڈوب چکا، غروب ہو چکا، لیکن رات کے 12 بجے پاکستان میں نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی۔ دنیا کے مختلف ممالک میں منائی جا چکی۔ آغاز آکلینڈ سے ہوا، نیوزی لینڈ سے، اور اب ہر ملک میں رات کے 12 بجنے کے ساتھ ساتھ جشن شروع ہو چکے ہیں۔ پنجاب تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے اور بڑے عرصے کے بعد پنجاب میں سرکاری لیول پر نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے۔ نیو ایئر نائٹ کے حوالے سے کچھ خوبصورت نظارے میں نے آپ کو کرانے ہیں، دکھانے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اچھی خبر وہ یہ کہ ہٹ دھرم بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہاتھ ملانے پر مجبور ہو گیا۔ بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر انہوں نے ہاتھ ملایا اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے۔ تو کیا واقعہ ہوا، کیسے وہ مجبور ہوئے ہاتھ ملانے پر، اس معاملے پر بھی بات ہوگی۔ آغاز ظاہر ہے جہاں سے میں نے کیا تھا وہیں سے کرتے ہیں۔ وہ ہے گالم گلوچ، تقسیم، نفرت اور عمرانی تربیت۔ عمران خان صاحب، ظاہر پاکستان کی سیاست میں نفرت اور تقسیم تو پہلے دن سے موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیداوار عمران خان صاحب ہیں، اس کے نفرت اور تقسیم پہلے سے تھی، سیاسی حد تک تھی وہ، لیکن اس کو ذاتی حد تک دشمنی میں وہ اس لیول پر نہیں بدلی تھی جتنا عمران خان صاحب نے اس کو پہنچایا۔ تو عمران خان صاحب اپنے مخالفین کو گندی گندی گالیاں دینا، جلسوں میں ان کے ٹھٹھے اڑانا، محمود خان چغزئی جو آج کل عمران خان صاحب کے لیے سب سے بڑے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ جی وہی ان کو ان مشکل سے نکال لیں گے۔ ان کے متعلق عمران خان صاحب نازیبا گفتگو کرتے تھے اسٹیج میں، مریم نواز صاحبہ کے متعلق، صدر زرداری صاحب کے متعلق، نواز شریف صاحب کے متعلق، نہ جانے کس طرح کی گفتگو۔ اور پھر وہ تربیت کرتے تھے اپنے لوگوں کی اس طرح کی کہ جتنی بڑی گالی ہو سکے اتنی دو۔ شیخ رشید کی تو خیر شروع دن سے ایسی تربیت تھی۔ عمران خان صاحب سے مل کر وہ دو آتشاہ ہو گئے۔ فیاض الحسن چوہان آج کل جو عمران خان کو گالیاں دیتے پھر رہے ہیں، وہ عمران خان کے مخالفین کو گالیاں دیتے تھے۔ فواد چودھری صاحب جس طرح کی زبان عمران خان صاحب کے لڑ لگ کے ان کے مخالفین کے خلاف بولتے رہے، وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ فیصل ووڈا صاحب جو کہتے رہے، آج عمران خان کے متعلق کہہ رہے۔ تو اب کچھ دن پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب آئے تھے لاہور، اور وہ اپنے ساتھ اپنے وزراء کی ایک ایسی ٹیم لائے تھے جو گالم گلوچ میں ایکسپرٹ تھی، شاہد خٹک، شفیع جان اور دیگر۔ عظمہ زاہد بخاری صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس کی جس پر ظاہر ہے ہم نے ان کے اوپر شدید تنقید بھی کی، جس میں انہوں نے کہا کہ اپنے ساتھ جنگلی لے کر آئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے راستے میں بھیرا انٹرچینج تھا، شاید وہاں جب یہ قافلہ رکا تھا تو شفیع جان نے وہاں پر جو گفتگو کی تھی محسن نقوی صاحب کے متعلق، نازیبا گفتگو، اور اس کے بعد اگر ہم یہ کہیں کہ جی یہ جو کچھ اب انہوں نے پشاور پریس کلب میں گفتگو کی ہے، گھٹیا زبان استعمال کی ہے، گندی زبان استعمال کی ہے، یا عمرانی تربیت کا انہوں نے اظہار کیا ہے کھل کے، تو اور وہ رد عمل میں ہے تو وہ غلط ہوگا، کیونکہ عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس سے پہلے راستے میں اسی طرح کی گفتگو اپنے مخالفین کے متعلق کرتے آ رہے تھے۔ عظمہ نے ان کو جنگلی کہہ دیا، ہم نے کہا ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ شاہد خٹک نے، ایک اور صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے متعلق گفتگو کی۔ سوال تو صاف ہی کر رہے ہیں نا، جوابی حملہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر۔ پھر کل اڈیالہ کے باہر شاہد خٹک سے صحافی گفتگو کر رہے ہیں اور اس پر وہ مریم نواز صاحبہ کے اوپر پھر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے متعلق گندی گندی گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ شفیع جان نے پشاور پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عظمہ زاہد بخاری کے اوپر بہت گندے حملے کیے،
وہ الفاظ، وہ زبان استعمال کی جو ہم یہاں نہیں بتا سکتے۔ جنگلی کے اوپر ان کو غصہ آ گیا تھا، عظما نے غلط کیا تھا جنگلی کہہ کر، لیکن جو شفیع جان نے گفتگو کی ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ عثمان ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اگر جن کو مہذب زبان بولنا نہ آئے وہ جنگلی ہوئے نا، اور اس کا جنگلی ہونے کا تعلق کسی قوم سے، سندھی، پنجابی، پشتون یا بلوچ سے نہیں ہے، یہ تربیت سے تعلق ہے۔ اتنے خوبصورت پشتون، مہذب، روادار، عوامی نیشنل پارٹی میں دیکھ لیں کتنے کمال کے لوگ ہیں، بلور خاندان دیکھ لیں، ولی خان صاحب کا خاندان دیکھ لیں، میاں افتخار صاحب کا خاندان دیکھ لیں، زاہد خان جو بعد میں مسلم لیگ نون میں چلے گئے ان کو دیکھ لیں، اور بھی کئی پیپلز پارٹی کے اندر، مسلم لیگ نون کے اندر پشتون، باوقار پشتون۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ شفیع جان جو کر رہے ہیں وہ کوئی پشتون کلچر کو یا صوبے کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، نہیں، وہ غلط تربیت کرنے والے اپنے لیڈر عمران خان صاحب کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ یہ کہنے کا مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اگر شاہد خٹک ہیں، اگر اپنا یہ مینا خان ہیں یا شفیع جان ہیں، یا اس سے پہلے علی امین گنڈاپور تھے، وہ جس طرح کی گندی زبان استعمال کرتے ہیں کہ وہ کوئی پشتون کلچر کا حصہ ہے یا کوئی پشتونوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، قطعاً نہیں، وہ تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ اس پر اور تو اور عطا تارڑ صاحب نے تو رد عمل دیا، اپنا مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی دیا، میں نے علی قاسم گیلانی صاحب کا بھی ٹویٹ پڑھا، لیکن میں تحریک انصاف کے اتحادی مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا ٹویٹ آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھوں گا، مخالفین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مصطفیٰ نواز نے کہا کہ سیاست میں لفظوں کی گراوٹ کا کوئی جواز نہیں، مانا کہ پنجاب حکومت کا رویہ معتصبانہ اور افسوسناک تھا، لیکن جواباً جو غلاظت بھری زبان استعمال کی جا رہی ہے وہ بھی کسی صورت مناسب نہیں۔ ملکی سیاست آج جس مقام پر کھڑی ہے اس میں پہلے ہی نفرتیں کیا کم ہیں۔ مصطفیٰ کے ساتھ میرے دوست ہیں اور بڑے اچھا تعلق ہے ان کا، بہت عزت کرتے ہیں، میں بھی ان کی بہت عزت کرتا ہوں، اور قابل احترام شخص ہے۔ میری ان کے ساتھ تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے ایشو پر اس معاملے پر بات چیت ہوتی ہے کہ ہر کیا آپ کی تربیت اور کیا ان کی تربیت۔ تو آج وہ بھی عاجز آ گئے کہ جن کے گروپ میں بیٹھے ہیں جا کر، جن کے اتحاد میں جا کر بیٹھے ہیں، وہ بہن بیٹیوں کے لیے کس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے عمران خان صاحب آج تو کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو شہید اور بیگم نصرت بھٹو کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا تھا۔ عمران خان صاحب ہمیں ذاتی محفلوں میں بیٹھ کر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف غلیظ زبان استعمال کرتے تھے، غلیظ زبان، اور وہ ان کو یہ پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ بیٹھے ہوئے لوگ کتنے ان کے رازدار ہوں گے، کیونکہ غلیظ گفتگو ہوتی تھی، غلیظ زبان ہوتی تھی، تو باہر آ کر ہم اس کا اظہار خبر میں یا اس میں نہیں کرتے تھے۔ میں نے ایک انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا جب ابھی یہ بڑے لیڈر نہیں بنے تھے، اس وقت بھی آف کیمرہ جتنی گفتگو تھی وہ اپنے سیاسی مخالفین کو گندی گندی گالیاں دے رہے تھے، زرداری صاحب کو، محترمہ شہید کو، نواز شریف صاحب کو۔ تربیت، یہ لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی ذاتی محفلوں میں آپ بیٹھیں گے تو وہ گالی کے علاوہ ان سے جملہ نہیں نکلتا، اور اس کا اظہار وہ پھر جلسوں میں بھی ہو جاتا ہے، کسی نہ کسی شکل میں وہ کر دیتے ہوتے ہیں۔ تو عمرانی تربیت کا اثر ہے۔ کل پرسوں ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی 27 دسمبر کی، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کی۔ صدر زرداری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بلاول بھٹو زرداری بیٹھے ہیں، ساتھ آصفہ بھٹو بیٹھی ہوئی، اور سامنے سے قائم علی شاہ صاحب آ رہے ہیں۔ آصفہ بھٹو اٹھتی ہیں، قائم علی شاہ کو عزت دیتی ہیں، احترام دیتی ہیں، ظاہر بزرگ ہیں وہ، ان کے نانا سے سیاست پیپلز پارٹی میں اور تب سے پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں، ان کو وہ عزت دیتی ہیں اور اپنی جگہ دیتی ہیں کہ یہاں بیٹھے۔ کیا پیپلز پارٹی کے حامی، کیا پیپلز پارٹی کے مخالفین، کیا مسلم لیگ نون، کیا سیاستدان، کیا صحافی، سب نے کہا کہ بے نظیر کی تربیت ہے۔ تربیت لیڈر اور والدین کیا کرتے ہیں۔ اگر بچے گھر سے کوئی اچھی تربیت نہیں لے کر آتے تو آپ جس گروپ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے اساتذہ، آپ کے سیاسی اساتذہ، وہ آپ کو سکھاتے ہیں۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے شاید کسی کی اچھی تربیت ہو، لیکن ان کے پاس آ کر وہ سارا رائیگاں چلا جاتا ہے، گالم گلوچ۔ سمسام بخاری صاحب وزیر اطلاعات بنائے گئے پنجاب میں، پیپلز پارٹی کی
میں رہے، وہ شریف آدمی ہے. یہ فیاض الحق چوہان کے بعد ان کو وزیر اطلاعات بنایا گیا. میں نے مبارکباد دی. میں کیا شاہ صاحب زیادہ عرصہ نہیں ٹک سکیں گے. فون کر کے کہتے ہیں کیوں؟ میں کہا آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی کہ گالیاں دیں، آپ گالیاں دیں. کہتا میں تو نہیں دوں گا. میں کہا پھر 1-2 مہینے ایسے ہی ہوا. 1-2 مہینے کے بعد ان کو بدل دیا گیا. تو گالی عمران خان کی ڈیمانڈ ہے. تو شفیع جان، مینا خان، سہیل آفریدی، علی امین گنڈاپور، فیاض الحسن چوہان، فیصل ووڈا، یہ سارے عمران خان کی زبان استعمال کرتے ہیں. کچھ کرتے تھے، کچھ کر رہے ہیں، اور کچھ عمران خان کی تربیت سے سیکھ کر اب عمران خان کو گالیاں دے رہے ہیں. تو یہ جناب ایک عجیب و غریب قسم کا بھونڈا قسم کا سلسلہ جو عمران خان نے شروع کیا ہے، اور یہ آگ ہے جو پاکستان کے سماج کو کھا رہی ہے، بھسم کر رہی ہے، راکھ بنا رہی ہے. تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے جو اگر کوئی گفتگو کرتا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو اگنور کر دیں یا ان کے خلاف سخت اقدامات، سائبر ایکٹ کے تحت ان کے خلاف پرچے ہو، چاہے کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی بندہ ہو. 2-4 جیلوں میں جائے گی نا تو پھر سب کی زبانیں ٹھیک ہو جائیں گی. وہ شہباز گل صاحب نے اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی نا. ان کو پتہ چلا کہ جی اب امریکہ تک پیچھا کیا جائے گا، تو ساری انہوں نے اپنے ویلاگ ڈیلیٹ کر دیے، جتنے وہ گندے ویلاگ انہوں نے کیے ہوئے تھے یا جھوٹ بولا ہوا تھا. اچھا جی، اب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے لکھا ہے کہ جی لبرٹی چوک پر آج رات 12 بجے نیو ایئر نائٹ کی آتش بازی کی جائے گی. پنجاب میں کافی عرصے سے سرکاری سرپرستی میں نہیں ہو رہا تھا. بیریا ٹاؤن میں ہوتا تھا، کبھی کوئی لوگ پرائیویٹ پارٹیاں شارٹیاں کرتے تھے. سرکاری طور پر ممانعت ہوتی تھی کہ جی نیو ایئر نائٹ نہیں منائی جائے گی، لیکن اب منائی جا رہی ہے، جو کہ بہت اچھی چیز ہے. اچھا، سکھر کا جو برج ہے، لینسڈاؤن پل، رسیوں والا پل، بڑا خوبصورت، دریائے سندھ پر سکھر اور روڑی کے بیچ میں. تو وہاں کی جو میونسپل کارپوریشن بلکہ ڈسٹرکٹ کونسل نے، کمیل اظہر شاہ جو چیئرمین ہے، انہوں نے وہاں ایک تو فیری سروس شروع کی ہے سکھر اور روڑی کے درمیان. دوسرا، نیو ایئر نائٹ کے لیے برج کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہے. یہ تصاویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ کل رات کی ہیں، ریہرسل کی گئی تھی. تو آج رات جب تک ویلاگ آئے گا تب تک ظاہر ہے وہاں پر میلہ لگا ہوگا. تو بڑے خوبصورت مناظر ہے. یہ چیزیں نا سوسائٹی کو نارمل کرتی ہیں، لوگوں کو تفریح کا موقع ملتا ہے. تو لوگ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے سے نا ذرا تھوڑا سا پرہیز کرتے ہیں. آپ لوگوں کو جتنا ثقافتی ایکٹیویٹیز کی طرف راغب کریں گے، تفریح کی طرف راغب کریں گے، لوگ اتنا ہی انتہا پسندی سے دور جائیں گے اور اتنا ہی نارمل ہوں گے. آپ گالم گلوچ کلچر سے بھی اسی طرح ہی جان چھڑا سکتے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے. کراچی میں تو ہوتی ہے سرکاری سرپرستی میں نیو ایئر، اور اس میں کئی پابندیاں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی لاہور میں بھی ہے، فائرنگ نہیں کر سکتے آپ، اور ٹریفک کو نہیں روک سکتے کہیں. وہ تو ایک SOPs بنے، لاہور میں بھی بنے اور وہاں پر پورے پنجاب میں اور سندھ میں بھی بنے ہوئے. تو ایک اچھی چیز ہے. دیکھیں نا، ایک طرف مثبت رجحانات اور دوسری طرف گالم گلوچ کلچر. تو کدھر لے کر جائیں گے تحریک انصاف والے اپنی سیاست کو، اس صوبے کو جہاں ان کی حکومت ہے. اچھا جی، اب آج ایک تصویر جو بنگلہ دیش کے ایڈوائزر ہیں، حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس صاحب، انہوں نے جاری کی ہے. خالدہ ضیاء جو سابق وزیر اعظم تھیں اور حسینہ واجد کے دور میں مسلسل قید میں رہیں، اور حسینہ واجد کا تختہ الٹ جانے کے بعد ان کو رہا کیا گیا، علیل تھیں، گزر گئیں. ان کی نماز جنازہ تھی اور لاکھوں لوگوں نے شرکت کی ہے وہاں پر. مطلب ایک غیر معمولی قسم کا ان کی نماز جنازہ میں لوگوں کی شمولیت تھی. پاکستان سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب گئے، بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور محمد یونس صاحب نے جو تصویر جاری کی ہے اس میں ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں جے شنکر صاحب ہمارے اسپیکر کے ساتھ، اور وہ خود آ کر اٹھ کر مل رہے ہیں. یہ وہی جے شنکر ہیں 2023 مئی میں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ کے طور پر SCO کانفرنس میں شرکت کے لیے آگرہ گئے تھے. تو انہوں نے صرف بلاول بھٹو کو ہاتھ ملانے سے اوائڈ کرنے کے لیے، پاکستان کو ہاتھ ملانے سے اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے نمسکار کر یوں ہاتھ جوڑ لیا تھا. تو ہم سندھی، ہم بھی ہاتھ ہی کرتے، تو بلاول نے بھی سامنے سے یوں ہاتھ کر دیا. ہمارا بھی کلچر ہے، ہم بھی سلام اس طرح کر لیتے ہیں، ہاتھ بھی ملا لیتے ہیں، یا اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہو تو یوں کر لیتے ہیں. ہاتھ ملانے کے بعد بھی یوں کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی دعائیں، زبردست، خادم آپ کے، بھئی نوکر آپ کے، ملازم آپ کے. یا پھر انہوں نے جو ان کو جیسچر دیا کہ اچھا ٹھیک ہے تو ہاتھ نہیں ملاتا تو میں بھی نہیں ملاتا.
مئی کی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ کسی فورم پر پاکستان کے قریب ہونے کی کوشش کی ہے بھارت نے. ہاتھ تو ملا لیا نا, یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے سفارتی حوالے سے, کہ وہ بھارت جس میں اتنی اکڑ تھی, پاکستان کو کچھ سمجھتا نہیں تھا, وہ جو ذاتی محفلوں میں بھی بھارتی لوگ یا بھارتی سیاستدان کہتے ہیں پاکستان کیا چیز ہے, اتنا سا چھوٹا سا ملک, ہم 1.5 ارب کی آبادی, ہماری اتنی بڑی معیشت, ہمارا دنیا میں اتنا شیئر, ہم دنیا کی معیشت میں, یہ پاکستان کیا چیز ہے. تو مئی کی جنگ نے ہوش ٹھکانے بھارت کے آگے مئی کی جنگ میں. اور اب وہی بھارت جس کو پاکستان کہتا تھا کہ یار خطے میں امن کے لیے مل بیٹھتے ہیں نا, ہاتھ ملاتے, ہاتھ نہیں ملاتا تھا, تو پہلا ہاتھ بہرحال جے شنکر نے ملا لیا ہے. وزیر خارجہ ہیں, ہمارے تو اسپیکر تھے, وہ تو وزیر خارجہ ہیں, تو ان کو بہتر پتا ہوگا کہ ہاتھ ملانے کا مطلب کیا ہے. وہ شاید نارملائز کرنا چاہتے ہیں, نیو نارمل کرتے کرتے اب نارملائز کی طرف آئے ہیں, کیونکہ پاکستان نے نیو نارمل کر دیا تھا. پاکستان نے بتا دیا تھا کہ انڈیا وہ طاقت نہیں ہے جس کے اوپر دنیا جو ہے سمجھ رہی ہے اس کو کہ وہ اس خطے میں انڈیا کو کی ہیجمنی قائم کرے. تو پاکستان نے نیو نارمل کر دیا, اب انڈیا نارملائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب تک کے لیے اتنے, اللہ حافظ.